دوسری بات، آج کل زیارت کا رواج تو بہت بڑھ گیا، بہت اچھی بات ہے. میں زیارت کے حوالے سے ایک جملہ بھی کہوں گا تو میرا موضوع بدل جائے گا، کیونکہ آج کی رات تو وہ کہ آپ کیا زیارت کریں گے. 1,24,000 انبیاء کربلا آئے ہوئے ہیں، تمام اولیاء کربلا آئے ہیں، تمام اوصیاء کربلا آئے ہیں، تمام ائمہ کربلا آئے ہیں، تمام ملائکہ مقربین کربلا آئے ہیں. زیارت کی شان تو آج وہاں جا کے دیکھیے. مگر ایک بات، جب آپ زیارت کرتے ہیں تو کاظمین بھی جاتے ہیں، اور کاظمین میں جب آپ باب الحوائج کے روضے کی زیارت کرتے ہیں تو باب الحوائج کا روضہ یعنی جہاں زری اس کے برابر والی گیلری رواقن شیخ مفید کی قبر، اور شیخ مفید کی قبر پر وہ مرثیہ لکھا ہوا جو زمانے کے امام نے شیخ مفید کے انتقال پر کہا. ساری کائنات امامت کا مرثیہ کہے، زمانے کا امام خالی صفحہ نہیں بچھائی، خود مرثیہ لکھا شیخ مفید کے انتقال پر. یا ایک مرثیہ ہم کو نظر آیا فاطمہ کا جو اپنے بابا کے انتقال پہ کہا گیا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیا لیا. یا ایک مرثیہ ہمیں نظر آیا جو ام کلثوم نے کہا مدینۃ جدنا لا تقبلینا. یا ایک مرثیہ ہمیں نظر آیا جو زمانے کے امام نے شیخ مفید کے انتقال پہ کہا اور ان کی قبر پہ لکھا ہوا نظر آیا. یہ اہمیت ہے. کہاں شہزادی کون ہے؟ کہاں شہزادی ام کلثوم، اور کہاں غیر معصوم چاہے عالم صحیح، لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ جو اپنی ذرا سی خدمت کرنے والے کو بھی اتنی عزت اور احترام دیتے ہیں کہ ان کے غلاموں پر کائنات کا بڑے سے بڑا حکمران قربان ہو جاتا. تو یہ اہل بیت کی عزت افزائی ہے شیخ مفید. بھئی شیخ مفید کے واقعے میں تو آپ اس سے بڑھ کے پڑھتے ہیں، اس سے بڑھ کے سنتے ہیں.